ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم نے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کا حال بتایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو سامنے رکھ کے انہوں نے اپنے کام کو نہیں چھوڑا، بلکہ تکلیفیں برداشت کی، لیکن جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے وہ مقصد انہوں نے نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے دین بڑھتا ہی گیا۔ جو مقصد تھا وہ اس میں کیا ہو گئے، آگے بڑھتے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اسلام کی اشاعت کرتے رہے، یعنی جو مقصد تھا، یعنی دعوت دینا لوگوں کو، اس مقصد میں جو ہے برابر آگے بڑھتے رہے، یعنی اس کام میں اور زیادہ کوشش کرنے لگے۔ اب انسان جب کوشش کرتا ہے نا تو وہ کوشش اللہ رائے گاہ نہیں دیتے، بلکہ اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور مکہ کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے بولو؟ اور پھر آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اور ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے لگے۔ مکہ کے دشمن پھر بھی جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اگر تم اپنے بھتیجے کو منع نہیں کریں گے، کیا کہا؟ اگر اپنے بھتیجے کو منع نہیں کریں گے تو پھر ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے بولو؟ اور زیادہ دشمنی مول لیں گے۔ جناب ابو طالب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور کہا کہ چچا کی جان، کیا ورڈ ہے دیکھو، کیا بولے؟ چچا کی جان، یعنی اپنے بھتیجے کو بہت محبت سے القاب سے پکارا اور کہا کہ جو ہے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اس کو برداشت نہ کر سکوں، اور ایسی باتیں نہ کیا کرو جس سے سب لوگ تمہارے دشمن ہو جائے۔ یہ لوگ بہت خفا ہو رہے ہیں اور کہتے کہ اگر تم نے ان کے بتوں کی مخالفت نہ چھوڑی تو یہ لوگ سخت لڑائی پر اتر آئیں گے، یعنی آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ لڑائی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، چچا جان دیکھو، جواب سنو، افضل سنے، جواب کیا دیا وہ سنو۔ چچا جان، میں اللہ کا کلام سنانے اور اسلام پھیلانے سے نہ رکوں گا، یا تو یہ خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیلا دوں گا، یا اسی کوشش میں کیا ہو جاؤں گا؟ مر جاؤں گا۔ لیکن مقصد دیکھو سامنے رکھا ہے تو کتنی بھی تکلیف آئے مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے مقصد میں اور جس مقصد کے لیے جو بھیجے گئے تھے اللہ کی طرف سے، اس میں کمی آنے نہیں دی۔ ابو طالب نے اپنے پیارے بھتیجے کا اتنا مضبوط ارادہ دیکھا تو کہا اچھا جاؤ تم اپنا کام کرو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی کچھ نہ کہہ سکے گا، یعنی تکلیف نہیں دے گا۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح نہیں مانتے تو انہوں نے آپ کو ہر طرح سے تکلیفیں پہنچانا شروع کی۔ جس کی طرف سے آپ گزرتے تھے وہ ادھر کانٹے بچھا دیتے تھے، راستے میں کیا کرتے تھے؟ کانٹے بچھاتے تھے۔ ہم نے کتنے واقعے سنے نا، جب یہ دشمنی بڑھی تو ایک بڑھیا کیا کرتی تھی؟ کچرا پھینکتی تھی، وہ واقعہ تو مشہور ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچرے پھینکنے پر دشمنی نہیں مولی، بلکہ برداشت کرتے رہے۔ اور کیا ہوا وہ واقعے میں کیا بتایا آگے؟ ایک دن جو ہے بڑھیا نے کچرا نہیں پھینکی، دوسرا دن بھی گیا بڑھیا نے کچرا نہیں پھینکی، تیسرا دن بھی ہوا بڑھیا نے کچرا نہیں پھینکی، تو خود ہی پوچھنے لگے کہ ارے وہ بڑھیا کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ بیمار ہو گئی ہے۔ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خیریت لینے کے لیے گئے، حالانکہ 3 دن سے بیمار تھی، کسی نے اس کو پوچھا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گئے اس کے پاس پوچھا مائی اچھی ہو نا؟ تو بولے نہیں بیمار ہوں، لیکن تو میرے پاس آیا، میں تو تیرے ساتھ دشمنی کرتی ہوں اور تو میرے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے۔ تو کہا مائی مجھ کو اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ اچھائی سے معاملہ اچھائی سے پیش رہوں، کسی کو میرے ذات سے تکلیف نہ ہو۔ پھر وہ بڑھیا کیا ہوتی ہے بولو؟
ایمان لے آتی ہے. کیا کرتی ہے؟ ایسے کتنے ایک دوسری بڑھیا کا واقعہ تم نے سنے؟ وہ نظم بھی ایک طرح کی لکھا ہے. ایک ضعیفہ تھی جو مکہ میں رہتی تھی، اس میں وہ بڑھیا کا واقعہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی نے اس بڑھیا کو کسی نے کہا کہ مکہ میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے جو کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو اپنے دین سے ہٹاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑھیا مکہ سے باہر جانا چاہتی تھی. اس کو کسی نے کہا تھا جو بھی اس کی بات سنتا ہے فوراً اس کا ہو جاتا ہے. تو وہ گھبرا گئی، کہیں وہ میں اس کی بات سنی اور میں بھی اپنے دین کو نہ چھوڑی. تو وہ کہاں نکلی بولو؟ مکہ چھوڑ کے باہر کھڑی تھی، انتظار میں تھی. کائے کے انتظار میں تھی؟ کوئی مزدور ملے تو میں اس کو مزدوری دے کے اپنا سامان دوسری جگہ لے جانے کہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اس کے پاس پہنچے اور اس کا سامان جہاں لے کے جانا تھا وہاں تک لے کر گئے. راستے میں وہ بڑھیا نصیحت کر رہی ہے، وہ پہچانتی نہیں تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. نصیحت کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ دیکھ یہاں پر ایک نوجوان آیا ہے جو لوگوں کو دین سے ہٹا رہا ہے اور ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے. بہت ساری باتیں جو ہیں ان کے خلاف کہتے رہے. آخر میں جب وہ اپنے منزل پر پہنچی، جب سامان اتارا تو اس نے مزدوری دینا چاہی. کیا دینا چاہیے بولو؟ مزدوری. تو انہوں نے لیا نہیں. میں مزدوری کے لیے تھوڑی میں نے تمہارا سامان، میں نے تمہاری خیر خواہی کے لیے سامان اٹھا کے لایا ہوں. تو وہ بہت متاثر ہوئی اور آخر میں پھر اس نے پوچھا رہے تیرا نام تو بتا کیا ہے؟ تو کہا میرا وہی نام ہے جس کے بارے میں تو ابھی تک برائی کرتی تھی، میں محمد ہوں. اور پھر جیسے نام سنی ویسے وہ اسلام میں داخل ہو گئی. اچھے اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. اسلام کیسے پھیلا ہے بولو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے. اور اسی سے جو ہے ہم کو ایک سبق حاصل کرنا ہے. جو ہمارے ساتھ دشمنی کرے ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اچھائی سے پیش آئیں گے. اس کے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے بلکہ اس کے ساتھ خیر خواہی کریں گے. دیکھیں گے ہم کہ اس کی دشمنی اور ہماری خیر خواہی اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں ہماری کیا ڈالیں گے؟ محبت ڈالیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آئندہ اس طرح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات پیش آئے وہ شروع کے حالات ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد پھر آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو بھی سلسلہ وار آپ تک یہ باتیں پہنچاتے رہیں گے.